السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پوچھ لو ود می راجہ ضیاء الحق. آج کا اسٹریٹ اوے پہلا سوال دیکھتے ہیں جی. یہ سوال ہے زینب منیر کی طرف سے، پوچھ رہی ہیں عمل میں اخلاص کیسے آتا ہے؟ دیکھیے اخلاص جو ہے نا، یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. تو اگر آپ کی نیت خراب ہے، یعنی اللہ کے لیے وہ کام آپ نہیں کر رہے، کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں، تو آپ کا عمل ضائع ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے ایسے نماز پڑھنے والے جو کہ نماز کی طرف سستی سے آتے ہیں اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو اچھے سے اچھا عمل جیسے نماز ہے وہ بھی ضائع ہو سکتا ہے اگر اس میں آپ کی نیت خالص نہ ہو. تو اخلاص کیسے آئے گا؟ اخلاص کے لیے آپ کو بار بار اپنی انٹینشنز کو ریویو کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ میں عمل اصل میں کیوں کر رہا ہوں. کبھی بھی آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں، ایک دفعہ پوچھ لیں کہ میں یہ کام اصل میں کر کیوں رہا ہوں. کیا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ سے کسی اجر کی امید رکھتا ہوں، یا کیا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود پاپولر ہونا چاہتا ہوں، یا میں کسی اور ورلڈلی بینیفٹ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا، اور یہ عادت بنانے سے آئے گی. آپ کو بار بار پریکٹس کرنا پڑے گا. اور اس کا ایک اچھا علاج میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو پبلکلی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہوتا، کچھ کام ایسے بھی اپنی زندگی میں ضرور لے کر آئیں جو آپ پرائیویٹ میں کرتے ہیں اور جو اللہ اور آپ کے بیچ میں بس. چاہے وہ آپ کا قرآن کا پڑھنا ہو، چاہے وہ کسی کو صدقہ خیرات دینا ہو، یا کوئی ایسا کام ہو جو صرف آپ کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے، اینڈ دیٹس آل. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو اخلاص ڈیولپ کرنے میں فائدہ ہوگا. حسن غازی پوچھتے ہیں جی کہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ یونی میں اسٹوڈنٹس نماز نہیں پڑھتے، سو ہاؤ ڈو آئی کنونس دیم ٹو ناٹ اونلی پرے بٹ آلسو ان دا مسجد ود جماعت، کائنڈلی گیو پریکٹیکل ٹپس، جزاک اللہ خیر. اچھا، تو دیکھیے جو ہمارے ساتھ ہمارے کولیگز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں مسجد میں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، دیکھیے کسی کو ایک دفعہ اٹھانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کہتے ہو جی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، آپ اٹھو میرے ساتھ چلو، اور اس کو کسی طرح سے آپ نے گھسیٹ کے لے کے ساتھ، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی کنڈیشننگ کریں، اس کے ورلڈ ویو کو بدلیں، اس کے نظریے اور فکر اور سوچ پہ کام کریں. اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے، آپ اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں گے. یہ دو باتیں بڑی غور سے یاد کریں، ایک اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا اور دوسرا ریلیشن شپ بلڈ کرنا. ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، اچھا برتاؤ رکھتے ہیں. پھر جب آپ کی اتنی اچھی فرینڈ شپ ہو ہی گئی ہے، تو جب آپ انہیں پیار سے کہو گے نا کہ یار نماز پڑھنی چاہیے، اور کیوں پڑھنی چاہیے، اب یہاں پہ کمیونیکیشن اور ایجوکیشن آئے گی، جہاں پہ آپ ان کو بتاتے ہو کہ دیکھو نماز ہمارے دین میں ایک فرض چیز ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. یہ ہمارے اور کفار میں فرق کی یہی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یعنی ہمارے میں اور کفار میں کیا فرق ہے، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے. اور اسی طرح سے بہت ساری اور باتیں کی جا سکتی ہیں نماز کے امپورٹنس بتانے کے لیے. تو جب آپ ان کی سوچ میں یہ باتیں آہستہ آہستہ ڈالتے رہیں گے، پھر جب کبھی وقت آئے گا اور آپ کہیں گے کہ دیکھو میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، پلیز کم ود می، تو انشاءاللہ جب ان کو ساتھ لے کے جائیں گے تو ان کو شاید عمل کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، لیکن آپ نے ان کی سوچ کے اوپر کام کرنا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے انشاءاللہ. آج کا لاسٹ کویشچن ہے جی عادل خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہہ رہے ہیں سر آئی ایم 24 ایئرز اولڈ اور بزنس سٹارٹ کیا ہے. میں ایک سکسیزفل بزنس مین بننا چاہتا ہوں، لیکن بہت بار یہ خیال آتا ہے کہ مال کمانے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہوگا، تو پھر کیا فائدہ زیادہ کمانے سے. اور یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی دعوت کا کام میں لگا رہوں. برائے مہربانی اصلاح فرمائیں، اینڈ آئی ایم فرام انڈیا. تو عادل خان صاحب فرام انڈیا، آپ کا سوال بہت اچھا ہے جی. آپ نے پوچھا ہے کہ بزنس کرنا اور دعوت دین کے اندر اپنا ٹائم لگانا. دیکھیے بزنس اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں نا کہ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مثال آپ دیکھ لیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مثال آپ دیکھ لیں. وہ بہت مالدار تھے، لیکن ان کے مال سے مسلم امت کو کتنا فائدہ ہوا. تو ان کا مقصد مال کمانے کا صرف یہ نہیں تھا کہ میں اپنی عیاشی یعنی نعوذ باللہ کرنا چاہتا ہوں، یا میں چاہتا ہوں کہ بس ایک لگژوریس لائف سٹائل، نہیں. ان کا مقصد تھا ہاں کمانا ہے، فیملی کو دینا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے وقف کروں گا. تو سوچیں اگر سارے لوگ جو ہیں وہ دعوت میں لگ جائیں، سارے لوگ کسی A B C ڈائریکشن میں لگ جائیں، تو پھر
باقی کے کام کون سنبھالے گا؟ تو ہمیں ہماری مسلم امت میں ڈاکٹرز بھی چاہیے، انجینئرز بھی چاہیے، ہر طرح کے لوگ چاہیے، ہمیں آرمڈ فورسز میں لوگ چاہیے، ہمیں ٹیچرز چاہیے، ہمیں فلاسفرز چاہیے، ہر طرح کے لوگ چاہیے، اور ہمیں بزنس کمیونٹی بھی چاہیے، وہ لوگ جو کہ اگر اچھا بزنس کر سکتے ہیں اور ماشاء اللہ ان کے اندر ایک نیچرل ٹیلنٹ ہے تو ان کو کرنا چاہیے اس نیت سے کہ وہ دین کی خدمت کر سکیں. اور جو لوگ واقعی میں اتنا ان کے پاس ہو، جس طرح کے کئی اسکالرز پاسٹ میں گزرے ہیں جن کا اپنا بزنس تھا لیکن انہوں نے بزنس کو کائنڈ آف آپ سمجھیں آؤٹ سورس کر دیا، لوگوں کو بٹھا دیا، وہ کام چلا رہے ہیں، بزنس چل رہا ہے، لیکن پھر ان کے پاس چونکہ ٹائم نکل آیا تو پھر انہوں نے دین کا بھی کام کیا. اگر یہ کر سکیں تو پھر تو بہت آئیڈیل ہے. لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو اپنے نیچرل ٹیلنٹس کی طرف آپ ضرور جائیں اور کوشش کریں کہ میں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں دین کی خدمت ضرور کروں انشاءاللہ. انٹل نیکسٹ ٹائم، دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.